بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6، 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائیں گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم لوگ عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کتنا شدید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مصروف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے لیے غریبی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے خوف ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کہیں تمہارے لیے دنیا یعنی مال و دولت کھول دی جائے اور تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر وہ مال و دولت پہلے لوگوں کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا۔ اس چراغے کی طرح جو دوسرے کی چراغاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جانور دوسرے کی چراگاہ سے کچھ چر لے۔ اچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے،
یاد رکھو کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی چراغاہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔